جب یہ ساس نو ہوتی ہے نا، نو بہو، تو کہتی میری ساس اچھی نہیں ہے، اور جب ساس بن جاتی کہتے میری نو اچھی نہیں ہے۔ اصل میں بات ہے یہ خود اچھی نہیں ہوتی۔ میں ایسی ساس کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ کہتی ہے میری نو نہیں چنگی ہے گی، تو جدوں آپ نو ہوندی ادو آندی میری ساس چنگی نہیں ہے گی، یعنی جڑی اداں دی کہہ رہی ہوئے نا، یعنی جب نو ہے تو کہہ رہی میری ساس اچھی نہیں، جب خود ساس بن جائے کہ میری نواں چنگیاں نہیں ہے گی، سمجھ لو کہ یہ خود اچھی نہیں ہے۔ اس کی بات کر رہا ہوں، ہر ساس کی نہیں۔ کئی ماشاءاللہ ساسیں ایسی ہیں کہ وہ سکھ کے سانس آنے دیتی ہیں اپنی بہو کے لیے، اپنی گھر میں آنے والی نو کے لیے، اس ساس کو تو سلام ہے، ایک ہاتھ سے بھی نہیں دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، جو ایسی خوش اخلاق، خوش مزاج۔ اور آپ کو پتہ ہے ساس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ خوش دامن۔ ساس کو اردو میں خوش دامن کہا جاتا ہے، لیکن ہماری ساسیں کیا کرتے ہیں، یہ تو خوش کیا، یہ تو ناراضگی دامن ہوتی ہیں، ناراض دامن۔ اٹھی نہیں آگی، آ نہیں کیتا، او نہیں کیتا، بندہ پوچھے اللہ دی بندی ہے، تیرا بھی تے جی کردا نا بھی تو بستر گرم رکھیں، تے جے بالفرض نو نہیں اٹھی تو وہ ایک انسان ہو، کڑا کوئی مشین ہے بھی جدوں چاہو تو باہر کر دو، جو چاہو تو اندر پا دو۔ اور اس میں خامدوں کا قصور ہوتا ہے، ساس لگتی ہے اس کی خدمت خامد پر ہے، اس ساس کی بہو پر نہیں، یعنی اس شوہر کی بیوی پر نہیں ہے۔ تو او کی کردا، تو میری ماں نو آ نہیں کیتا، او نہیں کیتا، آ نہیں دیتا، او نہیں دیتا، او دا آ کم نہیں کیتا، او نہیں کیتا۔ کوئی اللہ دے ولیا، ماں دی خدمت کرنا تیری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ میں کدی آکھیا بھی تو میری ماں دے بھانڈے دھوتے، میری ماں دے تو فلانا کام نہیں کیتا ہے، یعنی اپنی ماں یاد ہوندی، میری ماں نو آ ہو گیا، آ ہو گیا، آ نہیں کیتا، او نہیں کیتا، بیچاری پئی ہے تک تے تو آ نہیں کیتا۔ انہیں کدی آکھیا کہ میری ماں دا تو آ کام نہیں کیتا۔ بیوی کے اوپر صرف جو خدمت ہے نا وہ شوہر کی خدمت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی خدمت اس کے اوپر کوئی واجب، کوئی فرض نہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تو الٹی گنگا بہتی ہے، کہتے ہیں نا کم چوک کے رکھو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ساس نا جب شادی کر لیتی ہے تو جدہ ایک فیکٹری دا مالک نہیں ہوتا، وہ مالک جدو ایک ورکر رکھ لے نا، لیبر اپنی رکھ لے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہر ٹائم نگاہ دے، ورکر نے آ کم نہیں کیتا، او نہیں کیتا۔ ہمارے معاشرے کے جو گھر ہیں وہ اس وجہ سے برباد ہو رہے ہیں کہ ساس بطور ساس گھر میں نہیں رہتی، بلکہ بطور ایک مالک کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے، بھی میری ورکر آ گئی ہے تو ہوں میں بولنا ویکھنا بھی کدے پھیر پھیر نہ کرے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ بیٹی کی طرح نہیں رکھتی۔ اچھا مزے کی گل ہے کہ جیڑی وہ اپنی بیٹی ہے نا اس ساس دی، وہ کسی دے گھر آ، اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کے بارے میں اپنے داماد کو کہتی ہے وے پت تنگ نہ کریا کر، بڑے نازاں دے نال پاڑی ہے، ہاں آئی سٹی سی جیڑی تیرے گھر آئی ہے، تے لوکاں نوں دس دی پھردی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے بڑا ہی چنگا جوائی دیتا، اللہ نے تو بڑے قریب ہو کے میری سنی ہے بہت ماشاءاللہ میری دھی نوں راضی رکھدا، تے جی اپنا پوت ایدی نو نوں راضی رکھے، اپنی بیگم نوں راضی رکھے، توبہ توبہ پتا واہ تے رن مرید نکلیا ہوا، لا حول ولا قوت الا باللہ، پتہ نہیں کتھوں نیس ٹکر گیا وا، پہلے چنگا بھلا ہوندا سی، میری صبح ہونا شام ہونا لتاں ٹوٹنیاں، یہ کرنا وہ کرنا، ہوں تے جدوں ویکھو کمرے چوں نکلدا ہے گا، اوندیاں ساری پتہ نہیں کیڑے تویز پلا چھڈے نے، پتہ نہیں کی کر چھڈیا وا اس نکھتی نے کہ میرا پوتے نا ہن میرا ریا ہی نہیں ہے گا، ایدا ہی ہو کے رہ گیا اپنے جوائی واسطے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں صفتاں کر کر نہ تھکا، میرا اللہ نے اتنا کہہ لو بھی خدمت گزار جوائی دیتا ہے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسے؟ اس کو کہتے دو رنگی، اسے کہتے منافقت، کہ ادھر کچھ اور رویہ ہے، کیونکہ ادھر اپنی جائی جو ہے نا، اپنی جسم سے نکلی ہوئی بیٹی ہے نا، اور اس طرف کسی گھر سے لائی ہوئی بیٹی ہے، کہتے ہیں ماشاءاللہ ساڈی دھی ہے، اسی نوں دھی بنا کے لیا ہے، اسی نوں بیٹی بنا کے گھر لے کے آندا ماشاءاللہ، یہ صرف زبانی الفاظ ہوتے ہیں، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت کے ساتھ تعلق ہوتا نا ان جملوں کا تو سیم وہی رویہ ہوتا جو اپنی سگی اور ذاتی اور حقیقی بیٹی کے ساتھ ہے، لیکن ہم ایسا دیکھتے ہیں، فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اپنے پوتنوں بددعاواں روڑ جاوے مر جاوے بیڑا فرق ہی ہو جاوے، اس نے خطی نے آ کے آ کرتا وہ کرتا، تے اپنے جوائی واسطے ماشاءاللہ کنی سونی ماں باپ نے تربیت کی ہے، میری دھی نوں ایک تکلیف نہیں پہنچن دیتی ہے، بیچارہ آپ اس تکلیف واسطے گاہ ہو جاندا بھی لے بھی تینوں نہ کچھ ہوئے تے میں حاضر، تعریفاں کردی ہوئی کہہ لو بھی وہ ساہ نہیں لیندی ہے۔ دیکھیں ایک چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہر بندہ اس کا جو دائرہ کار ہے نا اس میں رہ کر زندگی گزارے نا
تو معاشرہ بالکل سدھر سکتا ہے۔ ہم اپنے دائرہ اختیار میں کام کرتے نہیں اور اگلے دے دائرہ اختیار وچ اسی لوچ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سانو دین واسطے کوئی ٹیڈی پیسہ نہیں تے ویکھ او دے واسطے کدی برگر آ رہے، کدی شوارمے آ رہے، کدی بوتلاں آ رہیاں، کدی سوٹ آ رہے، ون سمنے اتوں اے واسطے کتوں پیسے نکل آتے ادھر؟ سمجھ آ گئی؟ یہ باتیں جو ہے ماں کر رہی ہوتی ہے اس کے لیے کہ جے گھر پھر پا پا کے انہوں منتا کر کر کے کل بھی سارے ماشاءاللہ بہت چنگا پوت ہے گا، تسی رشتہ سام دے دو، انشاءاللہ تسی یاد ہی کرو۔ واقعہ تھا نا، پھر زمانہ یاد ہی کرتا ہے۔ وہ بیچاری گھر والے بھی یاد کر دی تو گھر والے بھی یاد کرتے بھی کیا بات ہے، کسی گھر گئی سی، زمانہ پھر یاد کرتا ہے گا۔ تو اس لیے ہمارے گھر، ہمارے معاشرے تب امن کا، سکھ کا، چین کا گہوارہ بنیں گے جب ہمارے گھروں میں ساس اور سسر ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک گل میں بڑی پتے دی کیتی ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نو یعنی وہ جو بہو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، صحیح پوچھیں وہ ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ اصل جو بگاڑ کی وجہ ہے نا، وجہ اگر کوئی پوچھنا چاہے ہمارے گھروں کے اندر، وہ ساس اور سسر ہے کہ وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، اپنی حدود سے باہر آتے ہیں۔ ایک اصول میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، کبھی وہ گھر نہیں ٹوٹ سکتا، کبھی وہ گھر برباد نہیں ہو سکتا، کبھی وہ گھر بے چین نہیں ہو سکتا جس گھر میں اس اصول کو اپنایا جائے گا۔ کون سا اصول؟ جو گھر ہے نا، گھر اس میں نہ لڑکے کے ماں باپ کی انوالومنٹ ہو، نہ ان کا کسی قسم کا عمل دخل ہو، اور نہ ہی لڑکی کے گھر والوں کا کوئی عمل دخل ہو۔ جس گھر میں یہ والا اصول اپنایا جائے گا نا، اور میاں بیوی آپس کے فیصلے خود آپس میں بیٹھ کر کریں، کسی کو خاطر میں نہ لائیں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں، نہ لڑکا اپنے ماں باپ کی باتوں میں آئے اور نہ ہی لڑکی اپنے ماں باپ کی باتوں میں آئے، خود سے بیٹھ کر اپنے فیصلے کریں گا، وہ گھر کبھی بھی بے سکون نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ یعنی اگر کوئی پوچھنا چاہے نا کہ اتنا کام خراب ہوتا ہے معاشرے کے اندر، آئے دن وہ میری آپ ہی گھر آ جاتی ہے، اس کے گھر والے ٹکنے نہیں دیتے، وہ ہماری پڑوسی ہے، اس کے گھر میں ایسا فلاں ہے، تو میں نے کہا ایک اصول یہ آپ نے یاد بھی رکھنا ہے اور کسی کو بتانا بھی ہے، تاکہ ہو سکے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ بڑی دکھی داستانیں ہیں ہمارے گھروں کی، اتنا دکھ پہنچتا ہے جب کسی کی بیٹی کو کوئی تنگ کرتا ہے، یعنی اتنا کچھ بیاہ کہ اس کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے اور آگے سے کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ کیا اصول ہے؟ لڑکے کے ماں باپ کی بھی کسی قسم کی انوالومنٹ اور عمل دخل نہ ہو، اور لڑکی کے ماں باپ کا بھی کسی قسم کا عمل دخل نہ ہو، جس گھر میں وہ گھر سکھی گھر ہے۔ آپس کی کمٹمنٹ کے ساتھ چلنا چاہیے میاں بیوی، یہ نہیں کہ بلا لیا بیٹے اور یہاں آدھے ساری کام، ہاں جی اما جی، ہاں جی ابا جی، تے ابا جی تے اما جی گوڈے دے کول بٹھا کے نکھتی نہ ہوئے تو چل گیا سی کام تے، سانوں پتا سی پچھوں کدھر ہے۔ توبہ توبہ، اپنا دکھ دس دے، وہ نہیں دس دے گے۔ اے تینوں بھیج کے نا سیدھی وڑ گئی کمرے چ، پورا دن برتن برچی خانے چ پے رہے ہیں، تے اے ہون 3 بجے اٹھی ہو، پتا سی نا بھی ہوں میرے خسم نے ہونا، تے ہون اٹھی ہو۔ کہتے کہ نہیں کہتے ہمارے گھروں کے ماں باپ، بھئی آپ کو کیا فرض، برتن اس کے دھونے اس نے، معاملہ اس کا، تسی اتھے کوئی چوکیدار جی، آپ کوئی نگہبان ہیں؟ بھئی لست علیہم بمسیطر، ہمارے معاشرے کی ساس اور سسر اللہ نے آپ کو نگہبان اور نگران اور محافظ اور داروغہ اور تھانے دار بنا کر نہیں اپنے بہو اور بیٹے کے اوپر رکھا ہوگا۔ یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا پوتا ہے، کدی نہیں آکھیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساڈی دھی آئی، یعنی کہ ساڈی بہو، نہ پوت نوں آکھن گے ماشاءاللہ۔ چنگا چوکھا کھاندے، ماں پیو واسطے نہیں کچھ ہے، بھیناں واسطے نہیں کچھ ہے۔ آپ تے کہہ لو بھی آئے دن مچھلی کھا رہے ہیں، پاوے کھا رہے، کدی وہ کھا رہے، بھیناں آ جان تو بھوکھی انہاں دے کہہ لو گھر نچدی ہے گی، ادو ہے نا ہی ورتی ہوندی ہے، بھیناں وری اداں، واہ 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 کیا بات۔ تے جے ایدا اپنا داماد تے جوائی ایدی دھی دا بندہ وہ اپنی بھیناں دا خیال رکھے، لے اس نکھتی نو بھکھیا مارنا سی، بھیناں ہی تو گھر رکھ لا پھر، یہ کنے کھیکن پورے کرنے ہیں، یہ کوئی منگ کے لیاندی ہے، یہ کہہ لو بھی اخراجات کنے پورے کرنے، جدوں ویکھو بھیناں گھر تریا، بھیناں گھر تریا، انہاں دے گھر بھر لا تو کہندیاں کہ نہیں کہندی، تے اپنے گھر بھیناں واسطے تے ہے نا ہی ورتی،
ਪੁੱਤ ਜੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਹੀ نہیں دنیا تے۔ کیا ہے یہ؟ دوہرا رستہ، دو رنگی، منافقت، دوہرا پن۔ جب ہمارے اندر سے دوہرا پن نہیں نہ ختم ہوگا تو یقین جانے کہ ہم سکھ کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ دوہرے پن کو ختم کریں، یکسانیت رکھیں تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا معاشرہ امن کا اور سکھ کا اور چین کا گہوارہ بنے گا۔ سمجھ آگئی کہ نہیں؟ ویسے صحیح پوچھو نا، صحیح پوچھو، بچلی گل دساں تو ہمارے معاشرے میں عورت کی دشمن ہے۔ جڑا مرد ہے نا، مرد یعنی سسر کہہ لیں یا بندہ، یقین جانے کہ ان کی طرف سے اتنا معاملہ خراب نہیں ہوتا جتنا ساس اور بہو کا معاملہ خراب ہوتا ہے۔ حالانکہ وہ بھی عورت ہے، وہ بھی عورت کی دشمن بنی پئی ہے۔ زیادہ ساس کی وجہ سے بگاڑ ہوتا ہے یا سسر کی وجہ سے؟ چلیں، اگر سسر کو کہہ کے بھی کرواتی ہے تو کردار کس کا ہوا؟ ساس کا نا۔ ہمارے معاشرے میں نمبر ایک تو ساس خود انوالو ہوتی ہے، نمبر دو اگر اس کی اتنی کیپیسٹی طاقت نہ ہو تو پھر اپنے شوہر کو وہ جو ہے آگے کھڑی کر دیتی ہے اور پیچھے چھپ جاتی ہے، اور پھر کبھی اپنے بیٹے کو آگے کر دیتی ہے۔ یعنی پیچھے جو کردار ہے نا، چکی جو گھوم رہی ہے، وہ ایک عورت کی ہے۔ تو عورت کی دشمن ہے گی۔ بچارا بندہ تو کہہ لو بھی یقین جانو کہ وہ واسطے مشکل کدی ادھروں تیر کھانا، کدی ادھروں تیر کھانا، کدی بھیناں دے تانے، کدی ماں دے تانے، کدی پیو دے تانے، کدی معاشرے دے تانے، تے کدی جتھے بیچارہ کام کردا اتھوں تانے ملدے آ، تے کدی پھر رہی کھئی کسر بیگم آ کے کٹ چھڑ۔ ہائے ہائے ہائے، سب سے حساس جو مسئلہ ہے نا ہمارے معاشرے کا، وہ میاں بیوی کا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ اس کے اوپر کوئی ورک نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی نصاب نہیں، کوئی سلیبس نہیں، کوئی تربیت نہیں۔ یہ جو بیوی بن رہی ہے نا، اس کو بھی بنا تربیت کے بیاہ جا رہا ہے، اور جو شوہر بن رہا ہے اس کو بھی بنا تربیت کے بیاہ جا رہا ہے۔ دونوں کے لیے کوئی بھی تعلیمی نصاب نہیں ہے، تربیتی نصاب نہیں ہے کہ بھی شادی سے پہلے ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، بتایا جائے بیوی کو کہ تیرے خامد کے کیا کیا حقوق ہیں، خامد کو بتایا جائے تیرے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں، دوسرے رشتوں کے کیا کیا حقوق ہیں، آپ نے دونوں نے کیسے چلنا ہے۔ کچھ بھی ایسی تربیت نہیں ہوتی کہ ہوتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس تربیت کی نا ہمارے معاشرے کو اشد ضرورت ہے۔ یعنی معاشرے کا اتنا حساس معاملہ کہ یہ معاشرے کی اکائی ہے۔ جب شادی ہوتی ہے تو سمجھو کہ ایک بنیاد پڑ جاتی ہے، پھر آگے بچے، پھر کرتے کرتے ان کے آپس میں شادی، اس سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اور ہماری پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے کہ اس کو بنا تربیت کے ہم بیاہ دیتے ہیں۔ ہاں کئی کہتے ہیں کہ وہ جنوں شادی ہوندی نا، بیاہ ہو جاندا، عقلاں اپنے آپ ہی آ جاندیاں ہوندیاں۔ کئی یہ بھی کہتے ہیں۔ بینک میں کسی نے ملازم لگنا ہو تو یہ نہیں کہتے کوئی گل نہیں، بیٹھا سیٹ تے اپنے آپ ہی پتہ چل جائے گا، نہیں، اس کی ٹریننگ ہوتی پراپر۔ کاؤنٹنگ ہے، اس کو پہلے کاؤنٹنگ پڑھنا پڑتی، پیپر دینے پڑتے ہیں۔ انسپیکٹر ہے، کوئی ماسٹر لگ رہا ہے، اس کے پہلے پراپر نصاب ہوتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، اس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر اس کو اس سیٹ پہ بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں ہم نان ٹرینڈ کیے ہوئے جو ہے ان لوگوں کو سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو معاشرے میں ہو رہا وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔